السلام علیکم۔ ٹیل اویو، اسرائیل حماس جنگ کے 11ویں دن امریکہ اسرائیل میں اپنے 11,000 فوجی تعینات کر سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یہ فوجی براہ راست جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ اسرائیلی افواج کو تکنیکی اور طبی مدد فراہم کریں گے۔ ادھر امریکی فوج کے سربراہ مائیکل منگل کو اسرائیل پہنچ گئے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے خاکے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل اور اس کی حمایت کرنے والے ممالک کو سخت وارننگ دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے منگل کو کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری بند نہ کی تو دنیا مسلم افواج کو نہیں روک سکے گی۔ یہاں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ روس جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس حملے۔ یہ خبریں آپ اٹلانٹا سے وی ایم خلیل الرحمان سے سن رہے ہیں۔ غزہ، اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر خطرناک حملہ کیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے وسطی غزہ میں واقع اسپتال پر فضائی حملے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500 تک پہنچ گئی ہے۔ اسپتال میں مریضوں کے علاوہ ہزاروں لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ 2008 کے بعد اسرائیل کا یہ سب سے خطرناک حملہ ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1000 خواتین اور 3000 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حملہ ایسے وقت کیا جب کل امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں اور اسی دن سعودی عرب میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا ہنگامی اجلاس ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر محمد وسیم نئی دہلی سے مراسلات کالم میں راشد سہارا کے فرماتے ہیں، مکرمی شہر غزہ پر اسرائیل کی طرف سے حملے کرتے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں۔ انسانی تاریخ کا بدترین ظلم فلسطینی شہر کے غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ ان پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ان کے لیے لائٹ، ایندھن اور کھانا پہلے سے ہی بند کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غزہ میں شدید انسانی بحران کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مغربی دنیا کے وہ بڑے بڑے ممالک جو جمہوریت اور انسانیت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں وہ خاموش ہیں۔ غزہ کے مسلمان کھانا تو چھوڑیے، پینے کے لیے پانی کے ایک قطرہ کے لیے بھی محتاج ہیں اور اسپتالوں میں آکسیجن بھی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی بڑا ملک آگے آ کر اسرائیل سے حملہ بند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرقی وسطی میں کئی ممالک کے دورے پر گئے۔ سعودی عرب، مصر اور اردن نے ان سے اسرائیلی حملے کو روکنے کے لیے کہا اور زور دے کر کہا کہ غزہ پر حملے فوری طور پر بند کیے جائیں۔ مصر نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع سے آگے بڑھ کر اجتماعی سزائیں دے رہا ہے۔ معروف انگریزی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ اور ہندوستانی ہندی اخبار نو بھارت ٹائمز نے بڑی اہم خبر کے ساتھ لکھا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچے تو محمد بن سلمان نے شام کے وقت ملاقات کرنے کے بجائے صبح میں ملاقات کے لیے کہا، لیکن امریکی وزیر خارجہ کو
رات بھر انتظار کرنا پڑا۔ جب صبح میں محمد بن سلمان امریکی وزیر خارجہ سے ملے تو ساتھ میں بیٹھتے ہی فوراً بولے کہ اسرائیل غزہ پر حملے کب بند کر دے گا اور غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے راستہ کب دے گا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ اس سلسلے میں بتائیے، پھر آگے بات ہوگی۔ محمد بن سلمان کے اصرار پر اسرائیل کی طرف سے پانی کی سپلائی جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے امریکی، برطانیہ، فرانس، مصر اور اردن وغیرہ ممالک سے فون کر کے بات کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ غزہ میں صورتحال بہت خراب ہے، اس لیے وہاں پر حملے بند ہونے چاہیے اور انسانی بنیادوں پر غزہ کے لوگوں تک امدادی سامان پہنچنے کا راستہ کھلنا چاہیے۔ اب آئیے اقوال زرین سماعت فرمائیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا پھر دھوکہ۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔